اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں انا بے شک الذین وہ لوگ یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں علی اللہ علی اوپر اللہ کے الکاذبہ جھوٹا کل ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب آپ فرما دیں بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں لا نہیں یفلحون وہ فلاح پائیں گے لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں ان کا رد کیا ہے اور ان کو تنبیہ کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 66 میں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے تھے۔ تو یہ سارا اللہ رب العزت پر بہتان ہے جس کا رد اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں، کیونکہ بات بڑی اہم ہے، توحید کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقدیس اس کا بیان ہے، لہٰذا قل سے ارشاد کیا، قل اے حبیب فرما دیں ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اینی ون، وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، یہود و نصارہ میں سے ہوں، جو بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، تو فرمایا لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں کچھ اپنے مالی مفادات میں، دنیاوی معاملات میں کچھ کامیابی حاصل ہو جانا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ فلاح مجھے مل گئی، یہ کامیابی مل گئی، حالانکہ جو عارضی کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے وہ فلاح نہیں ہوتی۔ فلاح وہ ہوتی ہے جو جس میں مستقل کامیابی ہو، مستقل انسان کی فلاح ہو اور مستقل انسان کامیاب ہو جائے، اپنے مقاصد کو پالے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 70 اس میں ارشاد فرمایا متاع لطف اندوزی ہے، متاع لطف اندوزی ہے، عارضی فائدہ ہے، فی دنیا میں، متاع فی دنیا یہ دنیا میں عارضی فائدہ ہے، عارضی لطف اندوزی ہے، ثم پھر الینا الی طرف نہ ہمارے مرجع پلٹنا ہم ان کا، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف انہیں پلٹنا ہے، ثم پھر نذیقو ہم چکھائیں گے مزہ ہم انہیں العذاب عذاب کا الشدید سخت، ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بیما اس کے بدلے میں کانو وہ تھے یکفرون کفر کرتے، بیما کانو یکفرون اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ان کو دنیاوی معاملات میں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، کچھ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، کچھ ان کے ذاتی مفادات اغراض پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا صرف چند روزہ منافع ہے، چند روزہ فائدہ ہے۔ متاع بولتے ہیں فائدہ، نفع، اسے بولتے ہیں متاع۔ اور اللہ تعالی نے اسے تنوین کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی دو پیش کے ساتھ۔ مراد یہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے چیز، بلکہ یہ سستی اور ایک گھٹیا چیز ہے، گھٹیا حسیس چیز ہے۔ تو فرمایا متاع، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا نفع ہے، پھر دنیا میں دنیا کا چند روزہ نفع ہے، چند روزہ فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف انہیں پلٹنا ہے، بالآخر انہیں اللہ رب العزت کی طرف ہی جانا ہے۔ چاہے دنیا میں جتنا مرضی رہ لیں، دنیا کے فوائد، دنیا کی عیش و عشرت تعیشات سے جتنا مرضی وہ فائدہ اٹھا لیں، بالآخر پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو آگے فرمایا ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جو سخت عذاب کا مزہ ملے گا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم جبر نہیں ہوگا معاذ اللہ، بلکہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہی آخرت میں بھگتیں گے۔ اس لیے آگے ساتھ ذکر کر دیا بما کانوا یکفرون، اس کے بدلے میں جو وہ کفر کرتے تھے، یعنی آخرت میں جو سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے، عذاب کا سامنا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہی ہوگا ان کے کفر کے بدلے میں، ان کے کفر کے بدلے میں، اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں، اللہ کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے رسولوں کو جھٹلانے کے بدلے میں یہ سزا انہیں ملے گی۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 71 71، اس میں ارشاد فرمایا وَاتْلُو، اور آپ بیان فرمائیں، وَاتْلُو، اور آپ بیان فرمائیں، قصہ بیان فرمائیں، علیہم، علیہ اوپر، ہم ان کے، نبأ خبر، قصہ، نوح علیہ السلام کا، وَاتْلُو علیہم نبأ نوح، اور ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں، واقعہ بیان فرمائیں۔ اذ، جب، قال، انہوں نے کہا، لقومی، قوم سے ہی اپنی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان اگر کانا ہے، کابورا، گیراں، اے میری قوم اگر ناگوار ہے، اگر گراں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، مقامی، میرا قیام، مقامی میرا قیام یا میرا رہنا تمہارے درمیان، اگر یہ تم پر ناگوار ہے، تم پر گراں گزر رہا ہے، وتذکیری، تذکیر بولتے ہیں نصیحت کرنا، وتذکیری، اور میری نصیحت، اور جو میں نصیحت کر رہا ہوں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا، قیام کرنا، اور جو میں تمہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوں، اگر یہ تم پر گراں گزر رہے، تم پر ناگوار گزر رہے، فعلی اللہ، تو اللہ پر توکل، تو میں نے توکل کیا، تو میں نے صرف اللہ پر توکل کیا، مجھے تمہارا ڈر نہیں ہے، فاجمعوا، سو تم اکٹھے ہو جاؤ، امرکم، اپنی تدبیر میں، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم،
سو تم اکٹھے ہو جاؤ میری مخالفت میں، اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم تمہاری تدبیر علیکم اوپر تمہارے غمتن مخفی۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے۔ ثم پھر اقدو تم کر گزرو، کر لو، الیہ میرے ساتھ، ثم اقدو الیہ پھر تم میرے ساتھ کر گزرو، جو جی میں کر گزرو۔ ولا تنظرون، ولا اور نہ تنظرون مہلت دو مجھے، ثم اقدو الیہ ولا تنظرون پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، اس میں مخاطبین، قارئین کا ہر لحاظ سے دھیان رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایسا اسلوب اختیار کیا ہے، کیونکہ اگر ایک ہی موضوع وہی جاری رہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو تو یہ انسانی طبیعت ہے، انسان تھکاوٹ کا، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر موضوعات بدلتے رہیں تو پھر انسانی طبیعت پر وہ گرا نہیں گزرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اب یہاں سے انبیاء کرام کے واقعات شروع ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آئے گا، اور ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ آئے گا۔ تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو مخاطبین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخاطبین، قرآن کے مخاطبین، قارئین، پڑھنے والے، وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور دل جمی سے قرآن پڑھتے رہیں۔ ایک تو اس کی یہ ریزن ہے جو موضوع بدل گیا ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے، چونکہ یہ اس دور میں آیت مبارکہ اتری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور پر اترا قرآن، تو سب سے پہلے مخاطبین صحابہ کرام تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ دراصل انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے ان کو حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ جس طرح آج کفار، منافق، مشرک اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح پچھلے زمانوں میں بھی کرتے رہے۔ پچھلے زمانوں میں بھی انبیاء کرام کی اور ان کے پیروکاروں کی اسی طرح مخالفت ہوتی رہی، مگر وہ پیغام الہی پر ڈٹے رہے۔ تو اس میں دراصل نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ بھی حق پر ڈٹے رہیں۔ تو لہٰذا اس صورت میں ان کے لیے پیغام پہنچانا آگے آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ سبب ہے، یہ حکمت ہے کہ انبیاء کرام کے دشمنوں کا بھی ذکر اللہ تعالی نے ان واقعات میں کیا ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دور میں صرف اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے مخالف نہیں ہوئے، پچھلے جو انبیاء کرام ہوئے ان کے بھی مخالفین ہوئے، مگر اس کے باوجود انبیاء کرام حق پر ڈٹے رہے، اور بالآخر حاصل و نامراد کن کو ہونا پڑا؟ کون ناکام ہوئے؟ کافر اور ان کے مخالفین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے جو انبیاء کرام کے اسلام کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو بھی پیغام دے دیا کہ بالآخر جو ناکامی ہے وہ تمہارے حصے میں آنی ہے، حق کا پرچم سر بلند ہونا ہے، حق نے غالب ہی ہونا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں
انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، اے حبیب اب آپ ان پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ اب آپ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے واقعات، اہل اللہ صالحین کے واقعات بیان کرنا، کہ اس سے جو مؤمنین متقین صالحین ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچے، اور جو مخالفین ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں ان پر رعب قائم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قرآن میں۔ پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہے۔ تو فرمائے اذ قال لقومہ، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک خاص قوم کی طرف، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی ان کان کبرا علیکم، اگر تم پر گراں گزر رہے، تم پر ناگوار گزر رہے، مقامی و تذکیری بآیات اللہ، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات میرا ذکر کرنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہوں، دعوت الاسلام دے رہا ہوں، تو تم پھر بھی بگڑے جا رہے ہو، تم پھر بھی اپنی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے۔ تو فرمایا چاہے تم پر ناگوار گزر رہے، میرا تمہارے اندر یہ دعوت حق کے ساتھ قائم رہنا، کھڑے رہنا، اور اللہ کی آیات کی تمہیں یاد دہانی کروانا، اگر یہ تمہارے اوپر ناگوار گزر رہے، گراں گزر رہے، تو تمہاری اس ناگواری کی وجہ سے، گرانی کی وجہ سے میں کلمہ حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے، کہ دشمنوں کے رعب سے، دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کی دشمنی سے انہوں نے حق کی دعوت پھیلانا، حق کا پرچم سال بلند کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ اس آیت میں، اگلی آیت میں 6-7 امور ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے ان کے نڈر ہونے کا، بے خوف ہونے کا۔ پہلا انہوں نے فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، مجھے تمہاری اس عداوت، دشمنی، تعصب، اناد کا کوئی خوف نہیں ہے، جس رب کی میں دعوت پہنچا رہا ہوں میں نے بھروسہ بھی اسی پر کیا ہے، اس پر توکل کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا آگے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سو تم اپنی ساری تدبیر جمع کر لو، جتنی بھی تدبیر میرے خلاف کر سکتے ہو جمع کر لو۔ اور آگے فرمایا تیسرا وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو بھی خود ساتھ ہے جو تمہارے معبود ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو، سارا مال اسباب جمع کر لو اور اپنے باطن معبودوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ اور چوتھا فرمایا ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو مخفی نہ رہے، یعنی بظاہر کھلم کھلا تم میرے خلاف چلو۔ تو مطلب کیا ہے؟ جتنا مرضی کر سکتے ہو میرے خلاف کرو، لیکن میں اللہ کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے علل اعلان کہا، انہوں نے کہا علل اعلان کرو، کھلے عام کرو میری مخالفت، جیسے کر سکتے ہو کرو، کھلم کھلا کرو۔ آگے فرمایا ثم اقضوا الیہ، پھر میرے ساتھ کر گزرو، جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، مجھے علاقہ بدر کرنا چاہتے ہو، مجھے معاذ اللہ قید کرنا چاہتے ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر میرے خلاف جو شر فساد کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے نڈر اور بے خوف نبی ہوئے ہیں۔ یہ اولو العزم جو 5 انبیاء کرام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولو العزم رسول کہہ کر ذکر کیا ہے۔ تو یہ ان میں پہلے تھے، تو دیکھیں ان کی دعوت میں کتنی بے خوفی تھی، انہیں کسی طرح کا بھی دنیاوی خوف نہیں تھا، اللہ کی راہ میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں وہ نہ ڈر اور بے خوف تھے۔ کہتے ہیں جو مرضی کر گزرو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کوئی مہلت نہ دو، میرے خلاف جیسا تم کاروائی کر سکتے ہو کرو، کیونکہ انہوں نے اللہ پر کامل توکل کر لیا تھا، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں جھکے، نہیں نہ بھیکے ہیں نہ جھکے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یہ 6 ادھر ان کے ہو گئے نہ ڈر بے خوفی کے امور، اور 7ویں پھر آگے ذکر ہوتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 72، اس میں ارشاد فرمایا فَإِن، پھر اگر تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، روح گردانی کر لی، فما، تو نہیں، نہ، سألتکم، سألتو میں نے سوال کیا ہے، کم تم سے، من اجرین، کسی بھی معاوضے کا، فَإِن تولیتم فما سألتکم من اجر، سو اگر تم نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ان نہیں ہے اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی اوپر، اللہ اللہ کے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کیے رکھوں، یعنی اس کا فرما بردار ہی رہوں، فرمایا یہ مجھے حکم دیا گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی ان کا علل اعلان، علانیہ اپنی دعوت ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ بھی دنیا میں یا کوئی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، مذہبی لیڈر ہو، وہ متکبرین سے، مغروروں سے، دنیاوی سرداران سے اسی وقت ڈریں گے جب انہوں نے ان سے کوئی مالی مفاد حاصل کیا ہو، کوئی مالی مفادات حاصل کیے ہوں یا دنیاوی مفادات حاصل کیے ہوں، اس وقت ہی کوئی بندہ، کوئی لیڈر سرداروں سے، طاقتور دنیاوی قوتوں سے ڈرتا ہے۔ انبیاء کرام وہ کبھی بھی دنیاوی مفادات کے پیچھے نہیں چلے، دنیاوی لالچ ان میں نہیں ہوئی، دنیا کے حریص نہیں ہوئے، اللہ تعالی نے انہیں ان چیزوں سے پاک پیدا کیا۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا، انہوں نے کہا اے میری قوم، پچھلی آیت میں جو فرمایا تھا کہ جو مرضی کر گزرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، اب آگے فرمایا اس آیت میں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم میری نصیحت سے روح گردانی کرتے ہو تو فرمایا میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت طلب تو نہیں کی، کسی کا اس حوالے سے، دینی پیغام پہنچانے سے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے میں کسی کا مقروض تو نہیں ہوں، کسی کا مال تو نہیں کھایا، میرا دامن اس سے پاک ہے، اس تبلیغ کا عوض میں نے تم سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، میرا دامن اس سے پاک ہے۔ تو یہ بھی دراصل ان کی بے خوفی ہے، جو انہوں نے متوقع منافع یا فوائد جو دنیاوی ہو سکتے تھے اس کا رد کر دیا، کیونکہ جب انہیں ان دنیاوی مفادات، اغراض و مقاصد، مفادات کے چھن جانے کا خوف ہی نہیں ہوگا، جب انہوں نے ان سے حاصل ہی نہیں کیا ہوں گے
तो फिर कैसे वो दब सकते हैं? इसलिए वो डट कर खड़े रहे। फिर आगे फरमाए इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे करम पर है। मैंने इस तबलीग रिसाले पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगी। जो मेरा अजर है वो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे करम पर है, वो ही अता फरमाएगा। जिस तरह आज के दौर में देखें कि बड़े 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 नामवर सियासी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, लेकिन किसी का भी दामन दुनियावी मफादात से खाली नहीं। हमें अपने लीडर, अपने कायद पर फख्र है। सैयदी व मुर्शिदी हजूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादिर मद्दाजिल्लाहु अलैहि कि आपने इस दौरे पुरफितन में भी अपनी तबलीग, दीनी हिदमात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पैगाम पहुंचाने पर जर्रा बराबर किसी से कोई माली फायदा हासिल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी मुल्क से, ना एजेंसियों से, ना इनफिरादी तौर पर, ना इज्तिमाई तौर पर। और आपने अपने ऊपर इसको इस तरह हराम किया हुआ है जिस तरह हिंजीर का गोश्त होता है या शराब का होता है, वैसा इस तरह आपने अपने ऊपर इसको हराम किया हुआ है। सुबहान अल्लाह। आज के दौर में हमें ऐसी मिसाल और हमें ऐसे लीडर कहाँ मिलेगा? ये कौन सा तरीका है अंबिया किराम का? ये बात याद रखें कि जो बंदा इस तरह अपनी सलाहियतें देता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, उसके लिए उजरत लेना जायज़ है। कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है उजरत लेना जायज़ है, लेकिन इसके बावजूद इन पर पाबंदी लगा देना ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये किन का तरीका है? अंबिया किराम का तरीका है। अंबिया किराम का तरीका है कि उन्होंने जर्रा बराबर भी इस पर उजरत नहीं ली। फिर आगे वो फरमाते हैं व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊं। यानी अल्लाह का फरमा, मुसलमान होने का मतलब है फरमा बरदार बनना। फरमाया मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं रब की फरमा बरदारी करूं, उसके हुक्म के आगे सर झुकाए रखूं। लिहाजा उसकी ताबेदारी में, फरमा बरदारी में, उसके पैगाम को पहुंचाने में तुम जो भी कर सकते हो कर गुजरो। मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है और इस पैगाम को मैंने फैलाते रहना है। ये उनकी दावत और ये उनकी नडर और बेखौफी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी दावत, उनके नडर, उनकी बेखौफी, उनकी जुर्रत का जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें से फयूज़ात नसीब फरमाए, ज़ाहिरी व बातिनी फयूज़ात नसीब फरमाए। हर तरह की जो बातिल कुव्वतें हैं अल्लाह ताला हमारी उससे हिफाजत फरमाए। कुरान जीत का कामिल फहम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।